أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. پچھلی آیتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ نبی جیسے آپ کو دین کے احکامات دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کے ساتھ اس پر قائم رہیے، استقامت رکھیے. اور ایک حکم حضور کے واسطے سے پوری امت کو دیا، وہ یہ کہ اعتدال سے آگے نہ بڑھے. حدود جو اللہ کی شریعت کی بارڈرز ہیں ان کو نہ پھلانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها، کہ مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. بعض روایات میں یہ نسبت حضور کی طرف بھی ہے کہ پوچھا کہ سورہ ہود میں کیا انبیاء کے واقعات نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ بولا نہیں. بولا اس آیت میں فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اس آیت نے بوڑھا کر دیا. اگلی آیتوں کے اندر نماز کی تلقین امت کو کی گئی، کہا حضور کو کیا اور پوری امت کو سنایا گیا کہ نمازوں کو قائم رکھیے، اور دن کے دونوں حصوں سے 5 نمازوں کا ثبوت اس آیت سے ملا. اور بتایا گیا کہ ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کرنا دراصل پچھلی نیکی کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ برائیوں کے بعد نیکی کرنا برائیوں کے اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے. اور آخر میں کہا گیا کہ یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. پھر حکم حضور کو دیا گیا کہ وَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجیے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ محسن آیا ہے، محسنین، اس کا ترجمہ ہے نیکوکار، لیکن دراصل محسنین صفت احسان ہے. محسنین کے اندر صفت احسان. احسان کسے کہتے ہیں؟ مشہور حدیث جبرائیل کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا کہ مل احسان، اے اللہ کے نبی احسان کیا چیز ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو خود دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، یہ احسان کا بڑا درجہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے ہو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایک ہے نماز کو پڑھ لینا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا. نماز کے قائم کرنے کے اندر یہ احسان کی صفت ہوتی ہے کہ انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے کہ گویا اللہ کو خود دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا بڑا اور عالیشان درجہ ہے، اور اس درجے تک ہر مسلمان کی رسائی نہیں ہے. بہت بڑا درجہ ہے. اللہ کے قریبی ولیوں کو یہ درجہ مشکل سے ملتا ہے، تو عام مسلمان کیا چیز ہے؟ تو احسان کا دوسرا درجہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم عبادت کے دوران یہ لحاظ تمہارے دل، دماغ، فکر، خیالات اور شعور کے اندر زندہ رہے کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اگر ہماری نمازیں اس صفت احسان سے مشتمل ہو جائیں، پھر یہ نماز کا قائم کرنا کہلائے گی. پھر دیکھیں یہ نماز کیسے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتی. کہتے ہیں نا نماز تو بھائی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بڑے چھوٹے گناہوں سے روکتی ہے، فحش گناہوں سے اور منکر گناہوں سے روکتی ہے. ہماری نماز تو نہیں رک رہی. بابا آدم کے زمانے سے نمک چلتا آ رہا ہے اور آج تک نمک ہے. یہ نمک کی نمکینی آج تک کبھی ختم ہوئی ہے؟ ہماری بیگم نے کسی نے کھانے کے اندر نمک ڈال دیا ہو اور شوہر کے دماغ میں یہ بات آئی کہ آج میٹھا زیادہ ہے، کبھی ممکن بھی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ نمک کی تاثیر بابا آدم کے زمانے سے آج تک ختم ہوئی نہیں.
چائے کے اندر چینی اور گڑ ڈال دیں تو کیا خیال ہے؟ کبھی پینے والا کبھی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ نمکین زیادہ ہے یا پھیکی زیادہ ہے؟ کہہ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ چائے کے اندر چینی اور گڑ ڈالا اور چینی اور گڑ کی تاثیر کے اندر میٹھا پن ہے. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ چینی اور گڑ کے اندر میٹھا پن نہ دکھا ہو؟ کوئی تبدیلی ہوئی ہو؟ کوئی تاثیر بدلی نہیں. کھانے کے اندر مرچ تیز ہو گئی ہو اور کھانے والے نے کہا ہو کہ نہیں مرچ نہیں لگ رہی، بہت ہلکا ہے، بالکل بھی تیز نہیں ہے. کبھی ممکن بھی ہے کیونکہ مرچ کی تاثیر مسالے کا تیز ہونا ہے. تو جب یہ چھوٹی چھوٹی اللہ کی نعمتیں اور قدرتوں کی تاثیر نہیں بدلی تو وہ تاثیر جو اللہ نے قرآن مجید میں نماز کی بتائی ہے کہ نماز تمہیں بڑے چھوٹے گناہوں سے روکے گی، پھر کیا بدل سکتی ہے تاثیر؟ جب یہ تاثیر بدل نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جس نماز کا تقاضا ہم سے ہمارا اللہ کر رہا ہے، اور وہ تقاضا ہے صفت احسان کا. عام نمازوں کے اندر بھی ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے، کوشش کریں کہ نماز ایسی پڑھیں کہ امام کے ساتھ ساتھ سن رہے. اللہ عافیت فرمائے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج امام نے کون سی نماز کے اندر کیا تلاوت کی. فجر کے اندر امام صاحب نے سورۃ النجم کی تلاوت کری. پہلے رکوع کی پہلے رکعت کے اندر پہلا رکوع پڑھا، دوسری رکعت کے اندر دوسرا رکوع پڑھا. تو جو جہری نمازیں ہیں فجر مغرب عشاء، ان کے اندر امام کی قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ دل لگا کر رکھیں تو انشاءاللہ صفت احسان حاصل ہو جائے گی. لیکن حضرات کہتے ہیں، لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ظہر اور عصر کی نمازوں کے اندر دل لگانا بڑا مشکل ہے، خاموش نمازیں ہیں. تو دیکھیں حضور کی اور دنیا بھر کی عبادتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے عبادت فکری، خاموش سوچ والی عبادت، اور ایک ہوتی ہے عبادت جہری، زور والی عبادت. فجر مغرب اور عشاء عبادت جہری ہے جس کے اندر امام زور سے تلاوت کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے آدمی کو. لیکن ظہر اور عصر کے اندر امام خاموش ہے. خاموش کا مطلب زور سے نہیں پڑھ رہا، پس پردہ تلاوت کر رہا ہے لیکن ہمیں اس کی آواز نہیں آتی. اب یہ عبادت فکری ہے کہ انسان نماز ظہر اور عصر کے اندر ہاتھ باندھ کر یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پوری نماز کے اندر یہ تسلسل کے ساتھ اس کے دل دماغ پہ یہ فکر زندہ رہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں کے اندر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ صفت ہے احسان. احسان کا پہلا درجہ یہ کہ تم اللہ کی ویسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو، اور دوسرا درجہ یہ کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تمہاری ساری عبادات اس بات کا منہ بولتا دن دہاڑتا اور رات چنگاڑتا ثبوت ہو کہ یہ عبادتیں اللہ کو یاد کرنے کی مظہر ہے. اس سے اللہ کی عبادتیں زندہ اور جاوید ہیں. تو محسنین جہاں قرآن میں ہے اس کا ترجمہ تو یہی کیا جائے گا جہاں جہاں آئے گا کہ نیکوکار، لیکن دراصل محسنین کے اندر صفت احسان کی ہے جس کے معنی میں نے آپ کو بتا دی. وَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ضائع نہیں کرتا ہرگز نیکوکار کے اجر کو. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، اتنے قصے پہلے سنائے. تو بھائی اتنے قصے پہلے سنا رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے 3 فائدے قرآن نے بتائے. سورہ ہود کے جو قصے ہیں اس قصے کے 3 فائدے قرآن نے بتائے. کتنے فائدے؟ 3. 2 اسباب ظاہری ہیں اور 1 سبب باطنی ہے. 2 اسباب ظاہری ہیں اور 1 سبب باطنی. پہلا سبب ظاہری یہ ہے کہ ان کے سامنے گناہ ہوتے تھے، یہ روکتے نہیں تھے. پہلا سبب کیا ہے؟ ان کے سامنے گناہ ہوتے تھے، یہ روکتے نہیں تھے. سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے. فلولا کان من القرون، کیوں نہ ہوئی بستیوں کے اندر، من قبلکم تم سے پہلے، اولو بقیت سمجھدار لوگ، ینہون عن الفساد فی الارض، منع کرتے زمین کے اندر فساد پھیلانے سے، الا قلیلا مگر تھوڑے ہی لوگ تھے، ممن انجینا منہم جن کو ہم نے ان عذاب سے نجات دے دی. واتبع الذین ظلموا اور چلنے لگے وہ لوگ جو نافرمان تھے، ما اس راستے پر، اترفوا فی جس کے اندر پہلے ہی ناز و نعم کے اندر پڑے ہوئے تھے، وکانوا مجرمین اور وہ گنہگار تھے. اس آیت سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر گناہ عروج پر تھے لیکن یہ گناہوں سے روکتے نہیں تھے.
گناہوں سے روکنا ہمارے دین کے اندر کہلاتا ہے نہی عن المنکر. کیا کہلاتا ہے؟ نہی عن المنکر. اس امت کو جو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا وصف بتایا گیا وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی میں ترقیاں کرے گی، یہ روڈیں اور سڑکیں بنائے گی، یہ معاشرے کے اندر اپنا نام روشن کرے گی. نہیں ہے یہ کہ اخرجت للناس، اس لیے لوگوں کے پاس بھیجا گیا تامرون بالمعروف، نیکی کی باتوں کا حکم کرے، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکے. نہی عن المنکر. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم، کہ علماء اگر ان کو دین کی باتوں سے، دین میں حرام کی بھی باتوں سے روکنے والے ہوتے تو آج ان کا یہ حال نہیں ہوتا. بنی اسرائیل پر جو اللہ کی رحمت سے دوری ہوئی اس کی دو وجوہات بتائی گئی. اس میں سے دوسری وجہ یہی تھی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ گناہ ان کے سامنے ہوتے تھے، رکتے نہیں تھے. گناہ کے روکنے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے. اب اس کے تین طریقے ہیں. نمبر 1 فلیغیرہ بیدہ، اپنی زور اور طاقت کا استعمال کرے اور اس کو بدلے. اس کا ترجمہ ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہیں روکے. یہ روکے نہیں ہے، یہ بدلے ہے. روکنا تو غلط ہے. بچہ ہے، بچہ موبائل پر یوٹیوب پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھتا ہے. والد صاحب آتے کہتے ہیں میں بچے کو بڑا روکتا ہوں، بچہ رکتا نہیں. بھئی آپ کو روکنے کا کس نے کہا ہے؟ یہ تو گناہ کر رہا ہے. گناہ کے لیے روکنا نہیں ہے، گناہ کے لیے گناہ کے ماحول کو بدلنا ہے. آپ خود پورا دن موبائل لے کر بیٹھے ہو اور بچے کو بولو نہیں تو موبائل استعمال نہیں کرے گا، کیسے ہے؟ آپ کا خود کردار داغدار ہے اور آپ بچے کو روکتے ہو. تو فلیغیرہ بیدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روکے. یہ جو ترجمہ کرے نا آپ اس کو گدی سے پکڑ لیں، وہ بھی غلط ترجمہ ہے. روکے نہیں، بدلے. گناہوں کے ماحول کو بدلے. آپ کے سامنے ایک شخص گانا بجا رہا ہے تو آپ اس کو جا کر آلت توڑ نہیں دیں. نہیں، گاڑی میں ڈیک بج رہا ہے تو کیا کریں؟ توڑ دیں. اس کو بازو سے پکڑ لیں، بھائی ٹھنڈا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی. نہیں، ماحول کو بدلنے والے اعمال زندہ کریں. اس کو سمجھا بجھا کر حکمت کے ساتھ دین کی ایسی شاہراہ پر اور سڑک پر لے آئے کہ اس کو گناہ کی فرصت ہی نہ ملے. کیونکہ اکثر گناہ پھر کہہ رہا ہوں، اکثر گناہ فراغت کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان فارغ ہوتا ہے تو پھر گناہ کرتا ہے. جبھی ہمارے بڑے بزرگ لکھتے ہیں کہ گناہوں کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. آپ کو گناہ کا موقع نہیں مل رہا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ مت سمجھیں کہ آپ بڑے حاجی صاحب اور چودھری صاحب میں آپ سے گناہ ہو نہیں رہا. دراصل اللہ موقع دے نہیں رہا. تھوڑی سی فراغت زندگی کے اندر آتی، انسان بولتا ہے میں کیا کروں، پھر گناہوں میں لگ جاتا ہے. اس لیے کہ فارغ ہے. تو جو تم میں سے برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے. گناہوں والے ماحول سے نکال کر نیکی والے ماحول پر لائے. یہی تربیت ہے. اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ اس کو گناہوں سے روکے، موبائل اس سے دور کر دیں. آپ کا بچہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس کو تربیت، اسلامی تربیت کا عجیب نظام یہ ہے کہ وہ اسلامی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہوں کے ماحول اور گناہوں کی اندھیری کی چار دیواری ہے اس کے اندر نیکی کا ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ گناہ کی فرصت ہی نہ ملے. آپ کا بچہ گناہ کرتا ہے موبائل کے اوپر، آپ اپنے گھر میں نیکی کا ایسا ماحول زندہ کریں کہ اس کو موبائل پر جانے کی فرصت نہ ملے. کب کرتا ہے؟ جی وہ مغرب سے عشاء بیٹھا رہتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں مغرب سے عشاء؟ جی میں بھی موبائل پر ہوتا ہوں. پھر تو وہ کرے گا نہیں. آپ اپنا موبائل بند کر دیجئے، سارے اہل خانہ ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور بولے بھائی گپ شپ لگاتے ہیں. اب دیکھیں گناہ کیسے ماحول بدل دیا. آپ پوری زندگی اس کو بولتے رہے موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ چھپ چھپ کر استعمال کرے گا. یہ تربیت ہے. دوسرا درجہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، آپ کے پاس قوت اور زور اور طاقت نہیں ہے، آپ اس گناہ کو روک نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے. اب کرنے کا کام یہ ہے اپنی زبان استعمال کیجیے. اپنی زبان سے اس کو بتائیے کہ یہ گناہ کتنا شنیع اور قبیح اور گھنڈا فعل ہے جس کے دورس اور نتائج خمیازہ ہمیں پوری زندگی بھگتنا پڑے گا. کیونکہ عمل آپ کا خراب ہے تو اس سے زندگی بھی خراب ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی.
عمل خراب ہے تو زندگی بھی خراب ہے۔ اور تیسرا درجہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یہ آخری درجہ ہے، اور یہ آخری درجے کو اللہ کے نبی نے خود بتایا کہ یہ ایمان کی کمزور ترین چنگاری ہے۔ جو دل کے کسی کونے کے اندر ایمان کی کمزور ترین چنگاری اگر جل رہی ہے تو تم گناہ کے ماحول سے گزرو گے تو اس دل پر ایک ضرب لگے گی کہ یار گناہ ہو رہا ہے۔ اگر گناہ کے اندر سے گزر گئے، گناہ کے ماحول سے گزرے اور اس دل کے اوپر کوئی چنگاری اور درجہ حرارت پیدا نہیں ہوئی نا، تو اپنے ایمان کی فکر کر لو، ایمان نہیں ہے۔ بلے آپ اپنے ایمان کو کہیں کہ میرا ایمان پہاڑ جتنا ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ آپ کے سامنے گناہ ہو رہا، آپ کے دل کو فرق ہی نہیں پڑا۔ ایسی شادی بیاہ کے پروگرام اور تقریبات جس میں مخلوط ماحول کا نظام ہو، ڈھول باجے رقص گانے ہوں، آپ اس کے اندر چلے گئے، شرکت کر کے آ گئے، جی بڑا گناہ تھا، وہاں پر آپ کو محسوس ہوا گناہ نہیں ہوا، معلوم ہوا ایمان کی چھوٹی سی چنگاری بھی ختم۔ فکر کیجئے اتنے ایمان کی، ذالک اضعف، سب سے کمزور ایمان تو یہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ کرنا ہے نہیں عن المنکر، گناہوں سے روکنا ہے، اور یہ گناہوں سے روکنا ضروری ہے، گناہوں سے روکنا ضروری ہے، لیکن حکمت کے ساتھ۔ ہماری مسجد کے ایک صاحب ہیں، وہ تھوڑا عرصہ پہلے کوئی میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ وہ بچے نماز کے لیے نہیں اٹھتے فجر کی نماز کے لیے، تو میں اس طرح کرتا ہوں۔ میں نے ان کو سمجھایا، پھر ان کا بیٹا ایک دن آگے کہنے لگا ابا بہت غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں، میں شادی شدہ آدمی ہوں اور ابا کا ایسا اٹھانے کا طریقہ میں پڑھ لیتا ہوں گھر میں، کبھی جماعت سے نکل جاتی ہے۔ میں نے کہا جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں وہ تو غلط ہے، اس طرح تو باپ کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو انہوں نے جا کے اپنے والد صاحب سے کہا، ان کے والد صاحب آ گئے مجھ سے بات کرنے کے لیے کہ میں تو بھائی نہیں منکر کر رہا ہوں، میں تو گناہ سے روک رہا ہوں، میں گناہ سے نہیں روکوں تو میرے گھر پہ عذاب آئے گا۔ میں نے کہا حاجی صاحب گناہ سے روکنا ہے لیکن حکمت کے ساتھ روکنا ہے۔ اسی دوران میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے اسی وقت اللہ نے دل میں ڈالی کہ چند مہینے قبل وہ میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے پوچھنے لگے شعبان کے مہینے میں کہ وہ آج کل قضاء عمری کا موسم چل رہا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ شعبان کی فلانی رات کو اگر فلانی نماز کی قضا کر لی جائے تو ساری زندگی کی نمازیں جو ہمارے ہاں باتیں چلتی ہیں قضاء عمری کی وہ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ایسے پوچھا حاجی صاحب کتنے سال کی نمازیں باقی ہیں؟ تو کہنے لگے 40 سال کی نمازیں باقی ہیں۔ اچھا یہ بات ہم کسی کا نام لے کر بتاتے نہیں، اس لیے غیبت بھی نہیں ہوتی، اور چونکہ اس سے اصلاح بھی مقصود ہے تو بھی کوئی انشاءاللہ گناہ نہیں ہے۔ اگر ان تک یہ بات پہنچتی بھی ہے تو بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے کہ ہم نہ نام لے رہے ہیں نہ کسی کو پتہ ہے ان کے بارے میں، یہ تو میرا ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو 40 سال تک حاجی صاحب کہنے لگے، ابھی ماشاءاللہ آپ کی تبلیغ کے ساتھی ہیں، کہنے لگے کہ بھائی وہ 40 سال کی میری نمازیں باقی ہیں۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کا بیٹا حافظ ہے، 40 سال کی آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، اور آپ کا بیٹا خالی اگر جماعت سے نماز چھوڑ دے آپ ایسا واویلا کرتے ہو اور اس غلط قسم کی دستک دروازے کے اوپر دیتے ہو کہ شادی شدہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور خود آپ کا یہ حال ہے کہ چند عرصے پہلے تک آپ مجھ سے اپنی 40 سال کی نمازوں کا مسئلہ پوچھ رہے تھے، وہ تو کہتے ہیں میری ابھی تک ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ سوچیے المیہ کتنی حکمت سے مخالف سمت میں جا کر میں اور آپ نہیں انل منکر کرنا ہے لیکن حکمت کے ساتھ، حکمت کو توڑ کر نہیں کرنا، حکمت کے ساتھ کرنا ہے، سامنے والے کو لے کر چلنا ہے۔ جس طرح دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ کار ہے کہ سامنے والے کی اتنی تعریف کرو کہ بسا اوقات وہ خود اپنے آپ کو دیکھنے لگ جاتا ہے کہ آیا میں زمین پر ہوں کہ نہیں۔ وہ کہتا ہے آج تک میرے گھر والوں نے میری اتنی تعریف نہیں کی جو تبلیغی حضرات کر رہے ہیں، لیکن طریقہ کار ہی ان کا یہ ہے کہ وہ تعریف کر کر کے آپ کو دین کے کام کے اندر اور دین کے موسم کے اندر لے آتے ہیں، اور یہ نہ کرے تو تبلیغ کا کام سبب کے درجے میں نہ ہو۔ ہمارے ادھر میں گشت پر گیا تھا، وہ ہمارے ساتھ تھے میرے خیال میں عبدالرحیم صاحب، جو عبدالرحیم پٹیل صاحب، وہ اور بلال شوکت صاحب۔ تو ہم ادھر اس وقت آئرلینڈ کے جو ہمارے ساتھی ہیں بلال صاحب، ڈاکٹر صاحب، وہ آئے ہوئے تھے آئرلینڈ والے، تو ان کے ساتھ ہم گشت پہ گئے ادھر سامنے۔ اس وقت امام صاحب کو ادھر پیچھے گلی میں رہتے تھے کرائے کے گھر میں، تو اس کے قریب بلڈنگ میں، تو میں متکلم تھا، وہ رہبر تھے آئرلینڈ والے ساتھی، شاید ان کی بلڈنگ تھی یا برابر میں رہتے ہوں گے واللہ والا۔
تو ایک صاحب اسی وقت بریف کیس لیے دفتر سے چڑھ رہے تھے اور ہم نے ان کو دعوت دی، اور دعوت کے بعد بڑے بادر ناخواستہ غصے والے انداز میں کہا مجھے آپ تبلیغیوں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں تو کبھی ایسی ریئیکشن سننے کی عادت نہیں ہے، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر والے، اینٹ کا جواب زیادہ لمبی چٹان والے۔ تبلیغی حضرات کو تو آپ پتھر بھی ماریں گے تو وہ بیچارے سہ لیں گے، لیکن ابھی تک تبلیغ ہمارے اندر اثر نہیں کری تو ہم تو اینٹ کا جواب ویسے ہی پتھر سے دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے کہا اچھا بھائی کیا تبلیغ میں آپ کو برائی لگتی ہے؟ وہ کہنے لگے یار آپ لوگ اللہ اللہ کی باتیں بہت کرتے ہو، بندوں کے حقوق کا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بڑی مشہور بات ہے جو لوگ تبلیغی حضرات کے بارے میں اکثر کہہ دیتے ہیں، اور یہ بڑی غلط بات بھی ہے، کیونکہ یہ سیدھی سیدھی وہ بات ہے کہ سفید کپڑا آدمی نے پہنا ہو تو دھبا زیادہ دکھتا ہے، چونکہ اس کو آدمی پھر فرشتہ سمجھتا ہے، پھر اس سے خدا نخواستہ معاملات کے اندر کاروبار میں کہیں بھی اونچ نیچ ہو وہ بولتا ہے تبلیغی حضرات ایسے، پروپیگنڈا بدنامی کرنے کے لیے۔ تو ہم نے کہا بھائی ایسا کیا ہو گیا؟ بولا نہیں یہ اللہ کے حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ، حقوق اللہ۔ اس دوران میں پر تول رہا تھا کہ ابھی میں اس کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں اور 2 کے بجائے 4 سناتا ہوں، آئندہ ہی کسی کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا کہ تبلیغی حضرات ایسے ہوتے ہیں۔ میں بھی بولنے کے لیے پر تول رہا تھا، قریب تھا کہ میرے لب جنبش کریں اور میں کچھ بولوں، بلال شوکت صاحب نے میرے کو ایسے پیچھے کر دیا، اور بلال صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے کتنی اچھی بات کی۔ کیا کہا؟ حضرت آپ نے کتنی اچھی بات کی۔ اب ہمیں یہ باتیں کون سمجھائے گا؟ آپ مسجد میں آئیں گے، ہم کو یہ اچھی باتیں بتائیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گی، ورنہ یہ باتیں تو ہم کو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں کون سمجھائے گا ہم کو؟ وہ بندہ بیچارہ شرم سے بالکل پانی پانی ہو گیا، اچھا خاصا سوٹڈ پوٹڈ آدمی پسینے کے اندر تھا، مزید شرمندہ ہو کے پانی پانی ہو گیا۔ نہیں وہ کہنے لگا کہ آپ حضرات بھی اچھے ہیں، یہ اچھے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اور پھر کہتا ہوں اللہ گواہ ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے وہ بندہ پہلی دفعہ مسجد میں آیا۔ یہ ہے حکمت۔ ہماری طرح کا کوئی ایسے ہی ظالم و جابر ہوتا تو 2 کی بدلے 4 سنا دیتا، دین کی روایت کو تو زندہ کر دیتا، تبلیغ کی دفاع بھی کر لیتا، لیکن بندہ مسجد میں نہیں آتا، وہ مزید شاید متنفر ہو جاتا۔ اور وہ تبلیغی جو تھا بلال صاحب، انہوں نے میرے کو پیچھے کر کے خود آگے ہو گئے، لیکن آدمی کو ہدایت پر لانے کا ذریعہ بن گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اللہ تمہاری طرف تمہاری وجہ سے ایک بندے کو ہدایت دے دے، ایک بندے کو، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے افضل ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ ایسے تھے جیسے آج کل کے زمانے میں فراری اور مرسڈیز۔ ایک بندے کو اللہ تمہاری برکت سے ہدایت دے دے اور سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حکمت کے ساتھ دین کے کام کو کرنا اور پھیلانا، ورنہ اگر نہیں کیا، نہیں عن المنکر نہیں کیا، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری قوموں کی ہلاکت کی 3 وجوہات میں جو 2 ظاہری وجوہات تھی، اس کی پہلی وجہ نہیں عن المنکر کا چھوڑے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، کیوں نہ تھی بستیوں میں تم سے پہلے ایسے لوگ، اولو بقیت، جو سمجھدار تھے، ینہون عن الفساد، روکتے لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے، الا قلیلا، مگر تھوڑے، ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے عذاب سے نجات دے دی، واتبع الذین ظلموا، اور چلنے لگے وہ لوگ جو نافرمان تھے، ماں، اس راستے پر، اترفوا فی، جس کے اندر وہ پہلے سے ناز و نعمت میں پڑے ہوئے تھے، وکانوا مجرمین، اور وہ گنہگار تھے۔ 3 وجوہات میں سے 2 سبب ظاہری تھے، اور 2 سبب ظاہری میں سے پہلا سبب اللہ نے کیا بتایا؟ نہیں عن المنکر چھوڑ دینا۔ دوسرا سبب وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور تمہارا رب نہیں ہوتا ہلاک کر دینے والا بستیوں کو، بِظُلْمٍ، گناہوں کی وجہ سے، یعنی اللہ بستیوں کو گناہوں کی وجہ سے اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَأَهْلُهَا، اس بستی کے رہنے والے، مصلحون، لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ اس کے وہاں کے رہنے والے نیکوکار ہیں۔ یہ ترجمہ غلط ہے، وہاں کے رہنے والے نیکوکار نہیں، نیکوکار کو کہتے ہیں صالح، نیکوکار کو کیا کہتے ہیں؟
اور مصلح فاعل کا صیغہ ہے، یہ تو پڑھ لیا ہے، فاعل کا صیغہ۔ مصلح کا مطلب نیکی کا کام کروانے والے، اصلاح لوگوں کی کرنے والے، لوگوں کے اعمال درست کروانے والے۔ گویا قوموں کی ہلاکت کے دو ظاہری سبب میں سے دوسرا سبب یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے جب اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کی فکر میں لگے رہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے اعمال کی درستگی کی فکر میں لگے رہے تو اللہ ایسی بستیوں کو پھر ہلاک نہیں کرتا۔ لیکن پچھلی امتوں کے اندر قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ وہاں کے رہنے والوں کو دوسروں کی فکر نہ تھی، وہ اپنا کھا رہے، اپنا پی رہے، ان کو دوسروں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بس ہماری تہجد ہو رہی ہے، ہماری چاش اشراق اوابین ہو رہی ہے، ہم حاجی صاحب ہیں، ہمیں دوسروں کی فکر نہیں۔ آپ دوسروں کی فکر بھی کریں، آپ والد ہیں، سرپرست ہیں، سرپرست ہو کر اپنے گھر کی فکر کریں۔ بولنا بہت آسان ہے، عمران خان صاحب پاکستان کے اندر یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ بھئی آپ بھی تو اپنے گھر کے عمران خان ہیں نا، آپ اپنے گھر کے سرپرست ہیں یا نہیں ہیں؟ جب آپ اپنے گھر کے سرپرست ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنی رعایا اور ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار کلکم راع، تم میں سے ہر شخص نگہبانی کرنے والا ہے، وکلکم مسئول عن رعیتی، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ گویا میں اپنے گھر کا صدر اور وزیر اعظم ہوں، میں اپنے گھر کا سرپرست ذمہ دار ہوں، مجھ سے سوال ہوگا کہ میرے گھر کے اندر کیا گناہ اور کیا نیکیاں ہو رہی تھی۔ تو طریقہ یہ ہے، آپ بدل تو نہیں سکتے، اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو، والدین کو ہدایت پر لا تو نہیں سکتے، لیکن فکر تو کر سکتے ہیں نا، ان کے اندر دین کی بات کو بتا تو سکتے ہیں نا۔ پھر دیکھیں کہ دین کیسے زندہ اور تابندہ رہتا ہے۔ تو یہ دو ظاہری اسباب، جن میں سے پہلا سبب نہی عن المنکر کا چھوڑنا اور دوسرا سبب لوگوں کی اصلاح کے بارے میں بے خبر ہو جانا، یہ امت کی ہلاکت کا نتیجہ ہے۔ اور تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب آگے آیت کے اندر اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ تیسرا سبب یہ ہے کہ دیکھو اللہ کی مشیت اور چاہت یہ ہے کہ اللہ کو جنت بھی بھرنی ہے اور جہنم بھی بھرنی ہے۔ مولوی صاحب جاگ جاؤ، اللہ کو جنت بھی بھرنی ہے اور جہنم بھی بھرنی ہے۔ اللہ کی مشیت اور حکمت کے اندر طے ہے کہ یہ جنت بھی انسانوں سے بھری جائے گی اور یہ جہنم بھی انسانوں سے بھری جائے گی، تو لوگ ہلاک بھی ہوں گے، لوگ گمراہی پر بھی ہوں گے۔ یہ نبی آپ فکر نہ کیجئے، جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کی گمراہی ازل سے لکھی ہوئی ہے، ابد سے لکھی ہوئی ہے اور ازل تک جاری رہے گی، اور یہ شقی بن کر جہنم میں جائیں گے۔ یہ آخری سبب ہے، اور یہ سبب باطنی ہے جس کا تعلق اللہ کی اپنے ارادے اور اپنی مشیت سے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگوں کو بنا دیتا ایک طریقے پر، یعنی سب مسلمان ہوتے، اللہ سب کو ہی مسلمان بنا دیتا۔ لیکن اللہ کا کرنا، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ رستے دکھلا دو، آگے چھوڑ دو، کل میسر لما خلق له، سب تمہاری چیزیں تمہارے لیے آسان ہے، جو کرنا ہے کرو۔ ولا يزالون مختلفین، لیکن یاد رکھیے وہ لوگ آگے بھی اختلاف کرتے رہیں گے، ولا يزالون، اور وہ کرتے رہیں گے، مختلفین، اختلاف، الا من رحم ربک، مگر جس پر آپ کا رب رحم کرے، ولذلک خلقهم، اور اسی اختلاف پر ان کو پیدا کیا ہے، وتمت کلمۃ ربک، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں جہنم کو ضرور بضرور بھر دوں گا، من الجنۃ والناس اجمعین، جنات اور سارے انسانوں سے، جنات سے اور سارے انسانوں سے۔ معلوم ہوا اس آیت سے کہ جنات بھی احکام شرع کے مکلف ہیں، جنات بھی احکام شرع کے مکلف ہیں۔ مفتی صاحب جادو کے اثرات ہو گئے، میں کہتا ہوں بھائی جنات اتنے فارغ ہیں کہ وہ آپ کے اوپر جادو کے اتنے اثرات کر بیٹھے، بولے ان کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو شیاطین ہیں، ان کو تو اپنا کام کرنا ہے۔ بھائی وہ بھی اعمال کے مکلف ہیں، ان کو بھی آگے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر مسلمانوں کو تنگ کرنے والے کام جنات نے کیے تو آگے ان کے لیے بھی جہنم ہے، اور نہیں کیے اور دین پر چلے تو ان کے لیے جنت ہے۔ تو جس طریقے سے میں اور آپ انسان احکام شرع کے مکلف ہیں، اسی طریقے سے جنات بھی میرے اور آپ کی طرح احکام شرع کے مکلف ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا آپ کا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگوں کو بنا دیتا ایک طریقے پر، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ،
لیکن لوگوں کے اندر اختلاف جاری رہے گا، لوگ بدستور اختلاف کرتے رہیں گے۔ جبھی شاعر ذوق کہتا ہے گلہائے رنگ رنگ سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، گلہائے رنگ رنگ سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے۔ یہ وہ اختلاف نہیں ہے جو اکثر آپ کو لبرل اور سیکولر اور ملحد طبقہ بولتا ہے یار یہ علماء میں اختلاف بہت ہے، یہ وہ اختلاف نہیں ہے۔ یہ وہ اختلاف ہے جو پوری شریعت سے آپ کو ہٹا دے، یہ وہ اختلاف ہے۔ جو اختلاف علماء کا آپس میں ہے یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، وہ اختلاف تو محمود ہے، اچھی بات ہے، جبھی تو اس اختلاف سے رنگ ہے۔ آپ میں سے کتنے جن کو سردی کا موسم اچھا لگتا ہے ہاتھ کھڑا کریں، اور کتنے جن کو گرمی کا اچھا لگتا ہے، حالانکہ سارے وہی اسی منے میں۔ کتنے ہیں جن کو دھوپ کے اندر بیٹھنا اچھا لگتا ہے، وہ آپ کو لاکھوں دلائل سے ثابت کر دیں گے کہ یار آپ چھاؤں کے اندر نہ بیٹھو، دھوپ میں بیٹھو، دھوپ کے یہ فائدے ہیں۔ اور دوسرا آپ کو لاکھوں دلائل سے ثابت کر دے گا کہ بھائی چھاؤں کے اندر بیٹھنے کے اپنے فائدے ہیں۔ آپ کیا کریں؟ اس جہاں کو زیب اختلاف سے، یہ اختلافات جتنے ہیں اس سے جہاں کو ایک طریقے سے نئی قسم کی رونق مل رہی ہے، اور خود اللہ کے کام یہ والے اختلافات سے بھرے ہوئے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن جاتی ہے رات آتا ہے، رات آتی ہے دن جاتا ہے، اختلاف۔ سردی جاتی ہے گرمی آتی ہے، گرمی جاتی ہے سردی آتی ہے، درمیان میں خزاں اور بہار بھی اپنی رونق دکھاتی ہے۔ تو اللہ کے یہ کام بھی اختلافات سے، تو لہٰذا یہ وہ اختلاف نہیں ہے جو بولتے ہیں کہ یہ اختلاف غلط ہے، یہ وہ اختلاف مراد ہے کہ جو انسان کو راہ راست سے ہٹا دے اور اسلام کی شریعت سے نکال کر غیر پر لے جائے، یہ وہ اختلاف ہے، یہ غلط ہے۔ اور عموماً اختلاف شروع زمانے سے رہا ہے اور تا قیامت رہے گا، اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ صحابہ کے زمانے سے اختلافات ہوئے ہیں۔ کیا اختلافات؟ کہ نماز کے اندر ہاتھ رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ آپ لاکھ اس کے اوپر بحث کر لیں، کوئی فائدہ نہیں بحث کرنے میں، کیونکہ صحابہ خود آپس میں مختلف تھے۔ ایک صحابی صاف کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ رکوع سے جانے سے پہلے وہ اللہ اکبر کرتے تھے۔ آپ کیا کریں گے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کے پاس آخری میں نماز پڑھی، اور آخری نماز میں نے خود حضور کے ساتھ پڑھی ہے، اور حضور نے اس کے اندر کوئی رفع یدین نہیں کیا سوائے پہلی دفعہ تکبیر اولیٰ کی۔ آپ کیا کر لیں؟ تو جو اختلافات صحابہ کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، آپ کا یہ خیال ہے آپ اس کو بدل دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ بد نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو منع کیا کہ بھئی فرقہ بندی نہیں کرو، اختلافات مت کرو، اکثر آپ لوگوں کو سننے کو ملتا ہو نہیں یہ تو اختلافات کی بات ہے، یہ نہیں کرو۔ بھائی یہ اختلافات غلط نہیں ہے، یہ تو اپنی رونق ہے اس دنیا کی۔ اختلاف تو وہ غلط ہے جو اصول کے اندر ہو، ایک بندہ بولے اللہ دو، ایک بندہ بولے اللہ ایک ہے، یہ اختلاف غلط ہے۔ لیکن کچھ اختلافات جو اس دنیا کی رونقوں کا ذریعہ ہے وہ صحیح ہے، محمود ہے، اور حضرت آدم کے زمانے سے قیامت تک وہ اختلاف چلتے رہیں گے، فکر نہ کریں، اور وہ اختلاف غلط بھی نہیں۔ الا من رحم ربک، مگر جس پر آپ کا رب رحم کرے، ولذلک خلقهم، اور اسی پر ان کو پیدا کیا، یعنی اس اختلاف کے اوپر ہی ان کو پیدا کیا۔ حضرت آدم مرد تھے، حضرت حوا عورت تھی۔ اب اس زمانے کا کوئی بندہ کہہ رہے تھے یار یہ کیسا اختلاف ہے، ایک کو مرد بنا دیا ایک کو عورت بنا دی، تو بھائی اسی اختلاف سے تو دنیا قائم ہے، اسی اختلاف سے تو تم دنیا میں آنے کا ذریعہ ہو۔ اگر سارے مرد ہوتے تو تم دنیا میں کیسے آتے؟ اگر ساری عورتیں ہوتی تو تم دنیا میں کیسے آتے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو جائے، لَأَمْلَأَنَّ، کہ ہم میں ضرور بضرور بھر دوں گا، جہنم، آگ کو، من الجنتی، جنات سے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ جتنے قصے ہم نے سنائے ہیں پیچھے رسول کی خبروں کے، یہ کیوں سنائے؟ اس کے بھی تین وجوہات بتائیں۔ ایک وجہ کا تعلق اللہ کے نبی کی ذات سے، اور دو وجوہات کا تعلق میرے اور آپ سے۔ پہلی وجہ، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی تاکہ آپ کے دل کو تازگی ملے، اے نبی آپ کے دل کے سکون اور راحت کا ذریعہ ہو، اے نبی آپ کے دل جگر کو وقار ملے، اور آپ کا احساس ہو کہ آپ سے پہلے بھی امتوں میں اس طریقے سے انبیاء کے ساتھ مذاق، ٹھٹا اور استہزاء ہوتا رہا ہے، انبیاء نے صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کا دامن نہ چھوڑیے، تسلی رکھیے۔
وَكُلًّا نَقُصُّ، اور یہ سارے قصے ہم جو بیان کرتے ہیں علیک یہ نبی آپ پر، من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں میں سے. 3 وجوہات. نمبر 1 ما نثبت به فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچائیں، ثابت قدمی دیں. دوسری وجہ وجاءک فی ھذہ الحق، اور اس قصے کے اندر آئی ہیں پکی باتیں. الحق تحقیقی باتیں، پکی بات. وموعظۃ، اور نصیحت. یہ دوسری وجہ قصہ سنانے کی کہ نصیحت پہنچے مجھے اور آپ کو. تیسری بات وذکریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہو. بعض اوقات انسان نیکی کے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن وقتی طور پر یاد نہیں رہتا. تو یہ بار بار قصے سنانے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو حاضر رکھیے اور یاد دہانی رہے کہ یہ انبیاء کے قصے کس لیے سنائے جا رہے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، یہ سارے قصے ہم آپ پر بیان کرتے ہیں. مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں کی خبروں میں سے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی دیں، ٹھنڈک دیں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ، اور آپ کے پاس آئی ہیں ان قصوں کے اندر الحق، پکی ٹھکی اور تحقیقی باتیں. وَمَوْعِظَةٌ، اور وہ باتیں جو نصیحت ہیں. ہم سے پہلے انبیاء نصیحتیں ہم کو کر گئے ہیں کہ اب بھی وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اب بھی وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کر لو. کہتے ہیں کہ ایک سمندر کے اندر چھوٹی سی مچھلی تھی. وہ شکاری جال لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اس نے دوڑی نیچے ڈالی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ چھوٹی مچھلی اس دوڑی کے اندر لگی ہوئی بوٹی کو کھا لیتی. اچانک بڑی مچھلی سامنے آئی اور بڑی مچھلی نے اس سے کہا کہ چھوٹی مچھلی دیکھو، یہ بظاہر تو دوڑی لگی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر نا ایک کانٹا ہے. بظاہر اوپر گوشت ہے جو تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے لیکن در حقیقت اس میں ایک کانٹا ہے. جیسے ہی تم اس کو کھاؤ گی ایک کانٹا تمہارے حلق میں چبھے گا اور حلق میں چبھے گا تو تم تڑپو گی. جب تم تڑپو گی تو اوپر بیٹھے کشتی میں شکاری کو پتہ لگے گا. شکاری اوپر کھینچے گا اور اوپر کھینچے گا اور چھری سے تمہارے 10-12 ٹکڑے کرے گا. اس پر مرچ مسالہ لگائے گا اور 10-10 انگلیوں سے انسان اس کو اپنے 32 دانتوں سے آڑے ہاتھوں لیں گے اور کھا جائیں گے. تو مچھلی روشن خیال تھی، دقیانوس تھی، کہنے لگی کہ نہ مجھے شکاری دکھ رہا ہے، نہ کشتی دکھ رہی ہے، نہ گوشت کی بوٹی دکھ رہی ہے. چھوٹی مچھلی قریب ہوئی اور اس دوڑی کو منہ کے اندر لیا. جیسے منہ کے اندر لیا تڑپی. شکاری نے جال باہر کھینچا، چھری سے کاٹا، مرچ مسالہ لگایا اور 10-10 انگلیوں سے 32 دانتوں والے انسانوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا اور کھا گیا. اس مچھلی نے بڑی تحقیق کی تھی، بڑی ریسرچ کی تھی لیکن اس کو ریسرچ اور تحقیق میں کچھ بھی دکھا نہیں. اسی طریقے سے ہم سے پہلے ہمارے انبیاء یہ ساری تحقیقات ہم کو دے کر گئے کہ دیکھو جس طرح مچھلی ایک دفعہ سمندر سے نکلی پھر واپس نہیں ہوئی، تمہارے اوپر بھی موت کا اگر جالا جل گیا پھر تمہاری بھی واپسی نہیں ہوگی. اب بھی وقت ہے، تمہاری یہ بڑے انبیاء تم سے پہلے گزرے ہوئے تم کو یہ تحقیقات ساری بتا کر لے کر جا رہے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ. اور یہ ساری باتیں کوئی کھیل تماشے کے طور پر نہیں بتا رہے، وہ موعظہ، باعث نصیحت بتا رہے. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور بطور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے. وَقُلْ، اور اے نبی کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی عمل کرتے رہیں گے. وانتظروا، اور تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی خبریں ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں. فَاعْبُدْهُ، لہذا اسی کی عبادت کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی پر بھروسہ رکھیے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس چیزوں سے جو تم کر رہے ہو. وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی اپنا عمل کر رہے ہیں. وانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی تم پر عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی خبریں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں. فَاعْبُدْهُ، لہذا اسی کی عبادت کیجئے.
وتوکل علیہ، اور اسی اللہ پر بھروسہ رکھیے، وما ربک، اور آپ کا رب نہیں ہے بغافل، غافل عما تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو۔